طرح سے تو بہت سی میں نے بھی قرآن میں آیتیں پڑھی ہے، تو اس میں جو اختلاف تو دکھتا ہے. جیسا کہ اللہ فرماتا نا کہ جو جیسے اعمال کر کے لائے گا اس کو ویسا بدلہ دیا جائے گا. ایک طرف وہ جی بات ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ یہ کافر جو ہے سورہ بقرہ میں جو 6 نمبر کی آیت شروع ہو رہی ہے کہ تم انہیں جی نصیحت کرو یا نہیں کرو یہ ایمان نہیں لانے والے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا رکھی ہے. جب ایک طرف اعمال کا معاملہ ہے، دوسری طرف اللہ خود مہر لگا رہا ہے، تو وہ اپنے اعمال کیسے کر پائیں گے؟ ان پہ تو مہر لگ گئی، تو بھٹک گئے ہو. اب تو سیدھے راستے پہ آ ہی نہیں سکتے، تو یہ دونوں بات ٹکرا رہی ہے آپس میں. اس میں ایک تو اور بہت بھی ہے، ساری ایسی ٹکرا اس میں ایک سکتے ہیں. اور بھی ہے کتابی مسلم بھائی، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ خود قرآن کے اندر فرماتا ہے سمن بکمن امن فہم لا یرجعون اور لا یعقلون، یہ دونوں ہی آیتیں پیش کرتا ہے. تو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے ان کے آنکھوں پر، ان کے منہ پر، ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں. تو اب یہ نہ تو حق کو دیکھ سکتے ہیں، نہ حق بول سکتے ہیں، نہ حق کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ حق کو تسلیم کر سکتے ہیں. ہاں، تو جو 6 نمبر کی جو آیت بتایا یہ سب اس کے آگے پیچھے آیا تھا نا، سورہ بقرہ کی جو بتایا وہی. جی 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 بالکل. ہاں، وہی ہے کہ اور دوسری طرف ایک وہ بھی آیت ہے کہ اکثر میں تو تبلیغی جماعت سے جڑا ہوا اور اہل حدیث بھی ہوں، میں مطلب اہل حدیث بھی رہا ہوں اور جی تبلیغی جماعت سے زیادہ جڑا ہوا رہا ہوں. تو اس میں اکثر ایک قرآن کی آیت اکثر پڑھ کے سنائی جاتی تھی کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اور جس کے ساتھ برائی جی کا ارادہ کرتا ہے تو اسلام کے لیے جی اس کا سینہ تنگ دیتا ہے. تو جی برائی کا ارادہ تو شیطان کرتا ہے انسان کو بھٹکانے کے لیے. تو یہ چیز تھوڑا کنفیوز کر گئی مجھے کہ بھائی یہ اللہ کیوں بھٹکا رہا جی. ہے؟ بھٹکانا تو شیطان کا کام ہے. تو مجھے پیارے بھائی آپ کی باتوں سے ایسا مجھے احساس ہو رہا ہے اور ثبات ہو رہا ہے کہ آپ خود بھی جو ہے قرآن کی آیتوں کو لے کر کے پشو پیش میں ہو اور کشمکش میں ہو. کشمکش کیا بھائی، میں تو سمجھو پوری طرح سمجھ ہی گیا ہوں، لیکن کبھی کبھی اظہار کرنے آ جاتا ہوں آپ جیسے بھائیوں کے چینلوں پہ، ورنہ میں تو سمجھ گیا کہ بھائی جی یہ بیوقوف بنایا گیا ہمیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ چلیے جو زبردست. سورہ ابراہیم کی 14 نمبر میں 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں اسی کی زبان بولتا نبی بھیجا تاکہ وہ احکام خدا کھول کھول کر بیان کرے. تو جی اس حساب سے تو قرآن تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں، ہمارے نبی یہ ہے ہی نہیں. ہمارے لیے جو بھی نبی آئے گا تو وہ تو ہماری زبان میں آئے گا، اور نبیوں کا سلسلہ تو بند ہو چکا، تو ہمارا تو نبی کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ ہم کو بے بیوقوف بنایا گیا. بے شک بے شک بے شک. آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے علمی خطابی مسلم بھائی، اور یہی خیالات جو ہے وہ میرے بھی ہیں ایز ایکس مسلم. اسی وجہ سے میں قرآن کو اللہ کا کلام کنسیڈر نہیں کرتا، اور جب قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا تو پھر اللہ کو خالق کائنات ماننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نبی اور رحمت لل ماننا بھی میرے لیے حجت نہیں رہتی. لیکن یہاں اس وقت اس موقف کے ساتھ آپ تو ہماری ٹیم کے ممبر ہو گئے، ہماری ٹیم میں شامل ہو گئے، تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہے. میں آپ کے ساتھ گفتگو آگے بھی کروں گا. اب میں موقع دینا چاہتا ہوں ایم ایس اعظمی بھائی کو کہ وہ اس پر کیا خیال رکھتے ہیں، وہ اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے. جی اعظمی بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا استقبال ہے، آپ آئے اس کے لیے آپ کا شکریہ. آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں، اپنا مدعا رکھیں. موقع دینے کے لیے شکریہ سمیر بھائی. شاید میں سمجھتا ہوں کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے صاف صاف. جی بہترین آ رہی ہے. اچھا سمیر بھائی، ایک مدعا آپ نے یہ اٹھایا کہ قرآن کی ایک آیت میں رحمان اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے، یوز ہوا ہے. قرآن کی ایک دوسری آیت میں جو رحمت کا ورڈ ہے وہ پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم کے لیے یوز ہوا ہے. جی دونوں کے کمبینیشن سے آپ نے یہ رزلٹ ہمارے سامنے پیش کیا کہ جب رحمت للعالمین محمد ہے تو پھر رحمان بھی محمد ہوں گے. یہی تمہارا مدعا جی تھا. جی صرف رحمان نہیں، دیکھیں صرف رحمان اور صرف رحمت نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک مسئلہ اور یہ بھی دو مسئلے اور بھی ہیں جو میں نے بیان کیے. ایک تو یہ کہ دونوں ہی مقام پر عالمین کا لفظ ہے، یعنی کہ تمام عالموں کے لیے دونوں ہیں، اور دونوں ہی مقام اب پر دیکھو تعریف کے لائق پریز من جو ہے وہ بھی دونوں ہی موجود ہے. جی نہیں، یہاں پر دو آیتیں الگ الگ ہیں، دو چیزیں الگ الگ ہیں. ہم دونوں کا جواب دیں گے. ایک ہے آیت الحمدللہ رب العالمین کہ تعریف آل پرائز بھی تو اللہ کہ تمام تر تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ یہاں رب العالمین ہے، وہاں رحمت للعالمین ہے. ٹھیک. جی. تم اور اس نے سے نیکسٹ آیت میں
کون سی نیکسٹ آیت میں الرحمن الرحیم ہے یہاں پہ؟ جی یعنی کہ یہ مجھے یہ پورا جو ہے مکمل ایک منٹ پہلے میں یعنی اپنا وہ جو رحمت یعنی کہ وہ رحمان اور رحیم بھی ہے جو رب العالمین ہے، رائٹ سر؟ یعنی نہیں دیکھو، یعنی جی یہ تمہاری طرف سے ہوگا، جو اچھا قرآن میں ہے تم وہ کہو گے، جو قرآن میں وہ کہوں گا. جی. یعنی اگر تم لگاؤ گے تو یعنی میں بھی لگاؤں تو گا. رب پھر العالمین جو ہے وہ رحمان اور رحیم نہیں ہے، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ میں نہیں کہنا چاہتا، یہ تو تم کہنا چاہتے ہو کہ جو رب العالمین ہے وہ رحمان الرحیم ہے. نہیں ہے. قرآن کا پہلا سورہ ہے سورہ فاتحہ. اب ذرا مجھے اپنی بات مکمل کرنے دو. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پروردگار ہے، بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. ایک دوسری آیت ہے کہ بھئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کر. آپ نے یہ کہا کہ بھئی محمد کا معنی ہے جس کی خوب تعریف کی گئی ہو. تعریف محمد کی بھی کی جا سکتی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تعریف تو اللہ کی ہے. تو محمد اور اللہ دو الگ الگ نہیں. بس یہ بات آپ نے کہی. ہاں، لیکن آپ نے مجھے اس کا گول مول جواب دیا، آپ نے وہ پڑھا بھی جواب وہی نہیں دیا اور میرے بھائی سمیر بھائی، میں نے جواب نہیں دیا ہے. میں پہلے آپ کو وہ یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے جو بتایا، میں جو بول رہا ہوں وہ آپ نے بتایا کہ نہیں بتایا. میں نے جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے محترم، ایک بات میں نے سنیں میری. جواب نہیں. آپ کی میری فیس بک کے میسنجر پہ جو بات ہوئی تھی اس میں جی آپ نے ایک شرائط رکھی تھی، آپ چاہیں تو میں سنا بھی سکتا ہوں وائس آپ کا چلا کر کے. آپ نے نہیں خود یہ بتائیے کہا بتائیے. تھا، آپ نے خود یہ کہا تھا کہ جب میں بات کروں گا آپ مجھے درمیان میں انٹرپٹ نہیں کریں گے، اور جب نہیں کریں آپ گے بات ضرور. کریں گے میں آپ کو درمیان میں انٹرپٹ نہیں کروں گا. یہی بات نہیں آپ کی کرو میری گے، ہوئی. ہوئی تھی. تو آپ نے جو تو اپنا جب مدعا آپ پیش کرا ہے، ابھی آپ نے جو دو ابھی آیتیں پڑھ میں کر مدعا، کے، میرے پیارے بھائی سمیر بھائی، میں نے ابھی جواب نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے دیں، میں تو مکمل صرف کریں، یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ مکمل کہا کریں. نا. ہاں، آپ نے یہ کہا کہ محمد اور اللہ دو الگ الگ نہیں ہیں، دونوں ایک ہیں. ایسا اور آپ نے یہ بتایا. ایسا مجھے لگتا ہے ان ہاں وہی تین آیتوں میں کی آپ ہی کی بات کر رہا بنا ہوں. پر. جی ہاں، آپ نے یہ بات کہی، اور جی آپ نے اس کو ثابت کرنے کے لیے کہا کہ دیکھو الرحمن الرحیم اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جب پرافٹ رحمت للعالمین ہے تو وہی رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. یہ آپ نے کہا. میں نے کہا وہی ہونے چاہیے. ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہے. جی اب ایک بات بتاؤ، آپ نے کہا کہ محمد الگ نہیں، اللہ الگ نہیں. اگر محمد رحمان ہو، ان کے اندر بھی یہ رحمان کی خوبی ہو، رحیم کی خوبی ہو، تو کیا اس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اللہ ہی محمد ہے اور محمد ہی اللہ ہے؟ ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، رحمان یہ ایک کوالٹی ہے، یہ ایک خوبی ہے. رحمان یہ بنا ہے رحمت سے. رحمت کے معنی آتے ہیں نرمی کے، رحمت کے معنی آتے ہیں رحم دلی کے، مہربانی کے. خود آپ نے بھی شو کیا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تو رحم تمہارے اندر بھی ہے، رحم میرے اندر بھی ہے، رحم عام انسانوں کے اندر بھی ہے. تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں جو کہا گیا کہ پرافٹ محمد تو سارے جہاں کے لیے، پرافٹ محمد تمام دنیا کے لیے رحمت ہے. ان کے دل میں نرمی ہے، ان کے دل میں محبت ہے، ان کے دل میں رحم ہے. اس سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ محمد ہی رحمان ہے، محمد ہی رحیم ہے؟ ایک صفت جو اللہ کے اندر موجود ہے، اس کا ایک عکس یا اس کی ایک تصویر انسانوں کے اندر بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، میں آپ نے آپ کو یہ اب اس کہتے کا جواب ثابت دوں. نہیں، ایک منٹ، آپ نے یہ کہتے ثابت کر دیا کہ محمد رحمت للعالمین ہے، تو رحمت وہ میں آپ کو للعالمین بتاؤں گا، ہونے سے اس کا محمد جواب میں رحیم آپ ہو کو گئے. دوں گا نا میں اب محترم. سمیر بھائی ایک منٹ، مجھے اپنی بات رکھنے دو. آپ بھی رحیم ہیں، میں کہہ محترم رہا ہوں. آپ آپ ایک بات کو 3 بار دہرائیں گے تو پھر دیکھیں کیسے بات ہوگی، پھر تو بہت لمبی کھنچ جائے گی. چلیے آپ نے اپنی بولیے. بات مکمل طور پر رکھ دی، میں نے سنی. اب آپ کا جو مجھ سے سوال ہے اس کا جواب مجھ سے لے لیں آپ، کہ کیوں میں نے یہ کہہ دیا کہ رحمت اللہ اگر رحمان الرحیم ہے، جو کہ تمام عالم کا رب ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، تو محمد اگر رحمت للعالمین ہے تو وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں. وہ میں نے کیوں کہا؟ تو دیکھیے آپ نے اس کے اوپر مطالبہ مجھ سے یہ کیا کہ کیا صرف رحمت ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول جو ہیں رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے وہ اللہ نہیں ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ رحم جو ہے وہ تو سب کے اندر موجود ہے. تو دیکھیں رحم تو سب کے اندر موجود ہیں، اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے. لیکن سب تعریف سب کے لیے نہیں ہے. یہاں پر مسئلہ صرف رحمت کا نہیں ہے، یہاں پہ مسئلہ عالمین کا بھی ہے، اور یہاں پہ مسئلہ حمد کا بھی ہے. آپ ایک پوائنٹ کو لے کر کے اگر چلیں گے
اب تو میں اس کا آپ جواب دے دوں؟ پھر اس پر میری بات پوری نہیں ہوئی ابھی. اگر آپ صرف ایک مدعے کو لے کر کے چلیں گے تو پھر آپ اسی طریقے کے سوال اٹھائیں گے کہ اس سے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور اس سے ایسا کیسے ہو سکتا ہے. میں نے یہاں پر واضح طور پر 3 چیزیں رکھی ہیں. سب سے پہلی تو یہ کہ اگر تمام تعریف صرف اللہ کے لیے، دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اللہ کے لیے تعریف ہے، یہاں پہ کہا گیا ہے کہ سب تعریف، جتنی بھی تعریف ہیں اور جتنی بھی تعریفیں ہو سکتی ہیں وہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کہیں بھی تعریف کی جائے گی تو وہ صرف اللہ کی جائے گی. اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کی تعریف کرنے کا حکم نہ تو قرآن دیتا اور نہ اجازت دیتا ہے. تو اس حساب سے کوئی بھی شخص تعریف کیا گیا یعنی کہ محمد نہیں ہو سکتا ما سوا اللہ کے، جو تمام عالم کا رب ہے اور تعریف کے لائق ہے. پھر اسی کی صفات کو آگے سورہ فاتحہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے الرحمن الرحیم، وہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا بھی ہے، نہایت دیاوان ہے، کرپالو ہے اور رحم کرنے والا ہے. اب یہ 3 جو چیزیں ہیں، 3 جو ایٹریبیوٹس ہیں، ایک تو الحمد، ایک عالمین اور رحمان الرحیم، ان تینوں کو اگر میں تینوں میں سے کوئی ایک کسی کے ساتھ بھی واضح طور پر ریلیٹ کرتی ہے تو ان 3 آیتوں میں سے کوئی بھی ایک آیت جو ہے وہ غلط قرار پاتی ہے. اور اگر یہ تینوں ہی ایک شخص میں مل جا رہی ہے تو بلا شبہ میں یہ اخذ کر سکتا ہوں کہ پھر یہ تینوں جو اسباب ہیں، تینوں جو ایٹریبیوٹس ہیں، وہ کسی ایک ہی شخص کے ہیں، کیونکہ یہ خالص اسی کے ساتھ منسوب کیے گئے ہیں. یہاں پر وہ شخصیت جو ہے، وہ اینٹی جو ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جس کے بارے میں کہا گیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. لیکن دوسرے مقام پر یہ کہنا کہ ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، یہ اپنے آپ میں کانٹرڈکٹری چیز ہو جاتی ہے. اعظمی صاحب، یہ میرا سوال ہے. میں صرف سمیر بھائی ایک مدعے کا جواب دیا تھا، دوسرے مدعے کا بھی میں نے جواب نہیں دیا تھا. یہ الرحمن الرحیم اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سے جو رزلٹ آپ نے ہمارے سامنے پیش کیا تھا، میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ رحمان رحیم کسی کیا کہتے ہیں ایک صفت کا نام ہے، وہ صفت اللہ کے اندر موجود ہے، وہ صفت کا کچھ حصہ بندوں میں بھی موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمان کہا گیا ہے، یہ جو رحمت کہا گیا ہے، وہ خدا ہے، اللہ ہے، اس زاویے سے نہیں کہا گیا، اس پوائنٹ سے نہیں کہا گیا تھا. ان کے دل میں عالم کے لوگوں کے لیے جو محبت ہے، جو کرپا ہے، جو دیالو پن ان کے اندر موجود ہے، اس اعتبار سے انہیں کہا گیا. میں نے بھی الحمدللہ رب العالمین کا جواب نہیں دیا. میں اس مدعے پر آتا ہوں. دیکھو، تم نے کہا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور محمد کا لفظ، محمد کا اگر ہم اردو میں ترجمہ لیں، اس کا ٹرانسلیشن کریں تو ہوگا محمد جس کی خوب تعریف کی گئی ہے. بھائی الحمدللہ رب العالمین کا مطلب میں بتا دوں کہ حقیقت میں ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اگر محمد کی بھی کسی وجہ سے تعریف کی جا رہی ہے تو حقیقت میں تعریف محمد کی نہیں، وہ تعریف اللہ کی ہے. اس لیے کہ جو کوالٹیز محمد کے اندر موجود ہیں، جن کوالٹیز کی بنا پر محمد کی تعریف کی جا رہی ہے، پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس لیے کہ وہ بھی انہیں اللہ ہی نے دی ہیں. تو محمد کی اگر تعریف کی جا رہی ہے تو یہ نہیں کہ محمد خدا ہو گئے. محمد کی تعریف اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہ خوبیاں خدا نے ان میں رکھی ہے، تو محمد کی تعریف بھی گویا اللہ کی تعریف ہے. تو اس سے یہ کہاں سمیر بھائی معلوم ہوا کہ الحمدللہ کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہو نہیں سکتی. اب اگر اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف کی جا رہی ہے، مثلا پروفٹ محمد کی، تو پھر یہ خوبی تو محمد میں پیدا ہو جائے گی. اب کسی شخص میں یہ خوبی پیدا ہو جائے گی تو وہ خدا ہو جائے گا. محمد کا ترجمہ ہے جس کی تعریف کی گئی. محمد کی تعریف کس وجہ سے کی گئی؟ اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے آسمان و زمین کو بنایا. ان کی تعریف اس وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے اوصاف کی وجہ سے، اور یہ اخلاق اور اوصاف خود اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں. تو جس نے انہیں دیا ہے، تعریف اسی کی ہو رہی ہے. آپ ایک گاڑی، اب کوئی کمپنی سے گاڑی لانچ ہوتی ہے، آپ اس گاڑی کی خوبیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ٹاٹا کی گاڑی ہے، ٹیسلا کی گاڑی ہے. آپ حقیقت میں اس گاڑی کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، تعریف تو اس کمپنی کی ہو رہی ہے. جس کمپنی نے اس کو میڈ کیا، بنایا ہے، اس کمپنی کے اونر کی ہو رہی ہے، جس کو اس نے ڈیزائن دیا ہے. گاڑی میں تو کچھ بھی نہیں، وہ تو لوہے کا تگڑ ہے. اس لوہے کو جس ڈیزائن سے چھاٹا گیا، بنایا گیا، اس کے ایک بہترین لک دیا گیا ہے، تو لک دینے والے اونرز ہیں، لک دینے والے انجینئرز ہیں،
ڈیزائنرز ہیں, ورکرز ہیں, پورے کمپنی کا اسٹاف ہے. تو حقیقت میں کمپنی کی تعریف ہے, اس گاڑی کی تعریف نہیں. لیکن سامنے گاڑی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہائے واہ کیا گاڑی ہے, ارے اس میں کتنے فیچرز ہیں, اس میں کتنے خوبیاں ہیں. تو کیا گاڑی کی تعریف کرنے کی وجہ سے گاڑی خود کمپنی بن جائے گی, گاڑی خود اونر بن جائے گی؟ محمد صاحب کی جو تعریف کی جا رہی ہے ان کے کیریکٹر کی وجہ سے, ان کے چرتر کی وجہ سے. کیا محمد کی تعریف ایک ہی ہے؟ اچھا تم نے لفظ محمد, سمیر بھائی میری بات سن رہے ہو؟ جی محمد کا ایک نام تم نے لیا, محمد کا ایک دوسرا نام احمد بھی تھا. احمد سب سے زیادہ تعریف کرنے والا, اس کا بھی مطلب وہی ہے. نہیں, سب سے زیادہ احمد کا ترجمہ ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. خود کی بتاؤ کہاں لکھا ہے خود کی؟ اوکے, سب سے زیادہ تعریف کرنے والا, سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. تم ظاہر سی بات ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے والے ہیں. ہاں بخاری پڑھی ہے, ترمذی پڑھی ہے, جاؤ دیکھو کس طرح آپ نے بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں. تم نے لفظ محمد کو تو لیا, احمد کو چھوڑ دیا. سمیر بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے بتاؤ؟ ٹھیک ہے جناب, آپ کی بات آ گئی ہے. اب تحمل سے میرا جواب سنیے اپنے تمام تر باتوں کے لیے. لیکن آپ کو جواب دینے سے بالکل. پہلے میں اپنے دو پیارے بھائیوں کا استقبال کر لوں. ایک ہمارے اچھا مرتو بھائی ابھیشیک بھائی, اور ایک ہمارے کیا نام ایکس مسلم محمد عربی صاحب. آپ دونوں کا بہت بہت استقبال ہے اور بہت بہت شکریہ. تھینک یو. ہم گفتگو کریں گے لیکن ڈسکشن بہت بڑھیا جا رہا ہے. سدھارتھ بھائی پلیز کنٹینیو رکھیں, میں اور عربی بھائی بات کریں گے آپ سے. جی تھینک یو, کنٹینیو رکھیں. سمیر بھائی میں ایک بات آپ کو کہہ دوں کہ جب میں گفتگو کرتا ہوں تو بات بہت لمبی ہو جاتی ہے, آپ بھی کرتے ہیں تو لمبی ہو جاتی ہے. درمیان میں آپ کچھ باتیں ایسی کہہ دیتے ہیں کہ جس پر مجھے فوراً ریئیکشن دینا ہوتا ہے. تو شاید میں میسج کا میں آپشن ہوتا ہے میرے خیال سے, کیا نہیں ہوتا مجھے تو پتا نہیں. میں آپ اگر مجھے نوٹس بنا کے رکھنیا کریں, کیونکہ جتنی باتیں آپ کرتے ہیں میں ان تمام کے پوائنٹس جو ہے نوٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں اور پھر ان کا ایک ایک کر کے جواب دیتا ہوں. ویسے ہی آپ بھی نوٹس بنا کر پوائنٹس کے, پھر آپ ٹھیک ہے چلیے ذرا انصاف کے ساتھ گفتگو ہوگی. ٹھیک ہے, میں بھی آپ کا دشمن نہیں, اپوزیشن نہیں, نہ آپ میرے اپوزیشن ہے. حق کی بات ہوگی, انصاف کی بات ہوگی. ٹھیک ہے جناب, میں شروع کرتا ہوں آپ کے جواب دینے کے لیے. آپ نے سب سے پہلے ایک بات کہی تھی, آپ نے کہا کہ اگر اللہ رحمان الرحیم ہے, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پھر کوئی اور بشر جو ہے وہ تعریف کے لائق نہیں ہو سکتا ہے, یا کسی اور کی تعریف نہیں کی جا سکتی ہے. یا اگر اللہ رحمان اور رحیم ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور جو ہے بشر وہ رحمان یعنی کہ رحم کرنے والا نہیں ہو سکتا. تو دیکھیے, اگر صرف یہ کہا جاتا کہ اللہ تعریف اللہ کی جو رب العالمین ہے اور نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے, تو تب تو یہ بات آپ کہہ سکتے تھے کہ پھر کوئی اور بشر اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے. لیکن کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے, کسی بھی بشر کے لیے یہ نہیں کہا گیا ہے پورے قرآن شریف کے اندر کہ یہ شخص جو ہے وہ تمام عالموں کے لیے رحمت ہے. تمام عالم کا ذکر کہیں نہیں آیا ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان دونوں ہی کے نام میں, ان دونوں ہی کی صفات میں رحمان ہونے کا, رحیم ہونے کا اور پریز ون تعریف کیا گیا ہونے کی جو صفات ہے وہ دونوں ہی سارے ہی عالموں میں ہے, کسی ایک عالم میں نہیں. تو جتنے بھی دنیا کے بشر ہیں, آپ ہو میں ہوں, ہم سب کے اندر رحم ہے, ہم سب کے اندر دیا ہے. لیکن ہمارا جو رحم ہے, ہماری جو دیا ہے وہ تمام عالم کے لیے نہیں ہے, کیونکہ عالم ارواح میں, عالم آخرت میں ہم سب لوگ ناقص ہیں. ہم سب لوگ پیش کیے جائیں گے ایک غلام کی طرح یا پھر ایک ایسے تہمت زدہ شخص کی طرح جس کا انصاف اللہ کو کرنا ہے. تو ہم چاہ کر کے بھی اپنے ہی حالات پر بھی رحم نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم بشر جو ہے وہ عالم ارواح, عالم برزخ اور عالم آخرت میں رحیم نہیں ہے. ہم صرف دنیا میں رحیم ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پر جو شرط جوڑی جا رہی ہے وہ عالمین کی جوڑی جا رہی ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں بھی اور الحمدللہ رب العالمین میں بھی الرحمن الرحیم. تو میرے بھائی یہ پہلا جواب تھا آپ کا. دوسرا, پھر آپ نے جو کہا ہے کہ گاڑی کی ایگزامپل آپ نے دی, اچھا اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں پہلے. پھر آپ نے کہا کہ محمد صاحب کی جو تعریف ہے وہ بھی بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تعریف ہے. تو پھر میں اس میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ کی تعریف ہے تو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت, حاجت اور ان کی سنت بھی اللہ کی سنت
चाहत और हाजत है? क्योंकि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की जरूरत पेश आती है तो क्या अल्लाह को भी खाने की जरूरत पेश आती है? अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंग आती है, नींद आती है, तो क्या अल्लाह को भी ऊंग और नींद आती है? जिसका जिक्र खुद कुरान के अंदर मिलता है, अल्लाह को ऊंग नहीं आती, कभी नींद नहीं आती, कभी हाजत नहीं होती। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तमाम चाहत हैं और सुन्नत हैं, निकाह करना, वजू करना, नमाज पढ़ना, तो क्या ये सब भी अल्लाह के एट्रीब्यूट्स में शुमार करेंगे? तो मुझे पता है ऐन मुमकिन नहीं है ये, और आप यही कहेंगे कि नहीं, ये सब अल्लाह की चाहत, सुन्नत और हाजत नहीं है। तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, अल्लाह की तारीफ कैसे, जब उनकी चाहत, सुन्नत और उनकी जो तमाम हाजत है वो अल्लाह की हाजत नहीं है? फिर आगे आपने गाड़ी का एग्जाम्पल देते हुए ये कहा है कि चाहे कोई कंपनी कितनी भी बेहतरीन अच्छे फीचर्स वाली गाड़ी बना दे, कभी भी उस गाड़ी की हम तारीफ करते हैं, लेकिन असल तारीफ वो गाड़ी के बनाने वाले की होती है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होती है। और मैं इसको आपको यहां पर इससे अलग करने के लिए मैं आपको ये दलील पेश करना चाहता हूं कि गाड़ी को बनाने वाली कंपनी कभी भी ये नहीं कहती कि तारीफ के लायक सिर्फ इंजीनियर हैं, ना वो ये कहती है कि तारीफ के लायक सिर्फ ये कंपनी है जिसने ये गाड़ी मैन्युफैक्चर की है। वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हुए उसकी तारीफ करती है कि हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है ये इतना बेहतरीन है, इसके अंदर इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज हैं, इसके अंदर इतने अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, इसके अंदर इतनी बड़ी सेफ्टी है। ये सब चीजें वो कंपनी तारीफ करती है अपने प्रोडक्ट की, वो अपनी तारीफ नहीं करती कि तमाम तारीफ हमारी है कि हमने इतनी बेहतरीन गाड़ी बना दी, या तमाम तारीफ हमारे इंजीनियर के लिए जिन्होंने सारी, वो लिमिटेड नहीं करते। जबकि अल्लाह तमाम तारीफ को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में अपने साथ मनसूख और अपने साथ जो है महदूद कर देता है। इस वजह से दूसरी कोई बशर जो कि अल्लाह के मां सिवा है वो तारीफ के लायक नहीं हो सकता, क्योंकि वाज़ेह तौर पर कहा गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ सिर्फ तमाम आलम के रब के लिए है। तो ये आपके सवालात के जवाब थे मेरे भाई, एतराजात के। अगर इन पर कोई काउंटर देना हो तो प्लीज। समीर भाई, तुमने बातों को बहुत तेजी, बहुत गलत मलत कर दिया, जिससे कि सुनने वालों को, जिससे हमारे ऑडियंस को बहुत ज्यादा मुगालता हो सकता है। आखिर में आपने जो मैंने कार की कंपनी की मिसाल दी थी, आपने ये कहा कि कंपनी गाड़ी बनाती है तो कंपनी ये नहीं कहती कि सारे हमारी तारीफ इंजीनियर्स के लिए है, ये नहीं है, वो नहीं है। मेरे भाई, किस दुनिया में आप जी रहे हैं बताएं मुझे। आप जानते हैं कि भाई कितनी एक बड़े पैमाने पर, एक बड़ी सतह पर कंपनियों का आपस में कंपैरिजन होता है, कैसे कैसे एड्स आते हैं, कैसे कैसे इश्तिहार होते हैं। हर कंपनी दूसरी कंपनी के मुकाबले में अपनी अच्छाई को, अपनी क्वालिटी को जस्टिफाई करने की पूरी कोशिश करती है। बात ये नहीं थी कि अल्लाह ने कुछ कहे के अपने लिए तारीफ कही। मैंने मिसाल देकर के ये कहा था कि गाड़ी की तारीफ करना कंपनी की तारीफ करना है। गाड़ी में तो कोई खुद ब खुद गाड़ी में तो कोई क्वालिटी नहीं आ जाती, चल इंसानी हाथ उसको मिल करके बनाते हैं तो उसमें क्वालिटी आ जाती है। मैंने ये कहा कि इंजीनियर के लिए तारीफें होंगी, मैंने ये कब कहा कि तारीफ, अरे मेरे भाई, अगर मैंने कहा प्रॉफिट मोहम्मद की अगर तारीफ हो रही है तो प्रॉफिट मोहम्मद की तारीफ अल्लाह की तारीफ है। बिल्कुल ऐसे जैसे अच्छी गाड़ी की, अच्छी कंपनी की तारीफ कंपनी की तारीफ होती है। आपने इसको क्या कर दिया कि भाई कंपनी बनाती तो है, लेकिन कंपनी ये कहाँ कहती है कि इंजीनियर ही अच्छे हैं, हमारे डिजाइनर ही अच्छे हैं, अल्लाह तो अपनी तारीफ को महदूद करता है। आपने मौजू को बदल दिया। आप मेरी मिसाल का जवाब देते, आप मेरी एग्जाम्पल को तोड़ देते, आप कहते हैं कि मिसाल दुरुस्ती नहीं है। आपने कह दिया समीर भाई कि भाई कंपनी के ओनर्स कहाँ कहते हैं कि हम ही अच्छे हैं। मैंने कंपनी के ओनर्स क्या कहते हैं, अल्लाह क्या कह रहा है, इस पर ये मिसाल मैंने नहीं दी थी। मैंने ये मिसाल दी कि कंपनी की गाड़ी की तारीफ कंपनी की तारीफ है, ऐसे प्रॉफिट मोहम्मद की तारीफ अल्लाह की तारीफ है। आप मुझे इसका जवाब देते, आपने मौजू को बदल दिया। एक चीज और एक चीज आपने बातों बातों में ये अर्ज की कि मोहम्मद की तारीफ अगर अल्लाह की तारीफ है तो फिर क्या मोहम्मद की जो ज़रूरतें हैं, मोहम्मद की जो सुन्नतें हैं, क्या वो भी अल्लाह की सुन्नतें हो जाएंगी। देखो समीर भाई, इंसाफ के साथ दो चीज़ें अलग अलग है। एक है मोहम्मद का खुदा जैसा होना या खुदा का मोहम्मद जैसा होना, एक चीज़ है। एक है कि मोहम्मद में जो खूबियाँ हैं उन खूबियों का क्रेडिट अल्लाह को जाना, उसका सारा क्रेडिट अल्लाह को जाना। मोहम्मद में एज अ ह्यूमन, एक इंसान होने की हैसियत से,
ایک انسان ہونے کی حیثیت سے جو خوبیاں محمد کے اندر پائی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے پائی گئی ہیں، تو میں نے کہا محمد کی تعریف کرنا اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ سمیر بھائی میں نے یہ کب کہا کہ محمد سوتے ہیں تو اللہ کو بھی سونا چاہیے، اللہ کو نیند آئے گی، اللہ کو اونگ آئے گی؟ یہ ایک الگ ٹاپک ہے نا سمیر بھائی، کہ بھئی کیا خدا انسانوں کی طرح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اسی پرافٹ محمد نے قرآن میں کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس خدا کے برابر نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آ سکتی ہے نہ اس کو نیند آ سکتی ہے۔ بات یہ چل رہی ہے کہ کیا محمد کی تعریف اللہ کی تعریف ہے یا نہیں؟ یہ کہاں بات ہو رہی ہے کہ کیا اللہ اور محمد میں مشابہت ہے، اللہ اور محمد میں سملیرٹی ہے؟ یہ تو ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا سمیر بھائی، آپ میرے سوالات کا جواب دیں۔ میں نے کہا اگر محمد کی تعریف ہم کر رہے ہیں تو اس سے یہ ضروری نہیں کہ محمد خدا ہو جائے۔ سمیر بھائی آپ کی بھی تعریف ہوتی ہے؟ آپ کی یہ بات آ گئی ہے اور یہ آپ تیسری بار ریپیٹ کیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جواب کی طرف چلنا چاہیے آپ کی اجازت کے ساتھ۔ پیارے بھائی، آپ کی جو باتیں ہیں نا وہ اصل میں اپنے آپ میں کانٹرڈکٹری ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ کا کلام آپس میں کانٹرڈکٹری ہے، کیونکہ آپ نے خود ہی ایک مثال دی یہ سمجھانے کے لیے کہ گاڑی کی تعریف کمپنی کی تعریف ہوتی ہے، اور پھر آپ نے اسی مثال کو ڈسون کر دیا۔ پتا نہیں یہی مسئلہ ہر بار ہر ایک مسلمان کالر کے ساتھ ہوتا ہے کہ پہلے وہ خود ایک مثال دیتا ہے اللہ کو سمجھانے کے لیے، اور جب اس مثال کے اوپر کاؤنٹر دیا جاتا ہے کسی بھی ایکس مسلم کی یا غیر مسلم کی طرف سے، تو وہ سیدھا سیدھا اس مثال سے مکر کر کہتا ہے کہ میں نے ایک تھوڑے نہ کر دیا اللہ کو اور اس مثال کو، کیونکہ خود قرآن آپ کو کسی بھی طرح کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ جو قرآن سمیر کہتا بھائی ہے ایک بات میں کہہ دوں، میں نے گاڑی کی مثال خدا کے لیے نہیں دی۔ اب دیکھو تم کس طرح سے بات کو خلط ملط کر رہے ہو۔ جناب میں بھی نہیں میں نے یہ بتانے کے لیے آپ کی باری میں مجھے آپ کاؤنٹر کیجیے نہیں، گا پلیز۔ آپ بہت تیزی کے ساتھ بات کو غلط سمت میں لے کر جا رہے ہیں۔ سر اگر میں کہیں غلط ہوں تو آپ اپنی باری میں میری بات کا ایگزام جو ہے کاؤنٹر کیجیے گا، نوٹ کر لیجیے میرا پوائنٹ۔ ایسے پھر انٹرپٹ ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ پھر آدمی کا فلو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے۔ میرے ساتھ تو اکثر ایسا ہوتا ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پلیز اپنی باری کا انتظار کریں اور پھر اپنی باری میں مجھے جو ہے جواب دیں۔ دیکھیے آپ نے مثال گاڑی کی کس کے لیے دی کس کے لیے نہیں دی، یہ مجھے ایکسپلین کرنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جب میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مثال پیش کری رحمت للعالمین ہونے کے تعلق سے اور تعریف کیے ہوئے تعلق سے، تب آپ نے بالکل تعریف کا کاؤنٹر کرتے ہوئے گاڑی اور گاڑی کے بنانے والے انجینئر اور کمپنی کی مثال دی۔ تو میں کیسے کیوں کر یہ مانوں کہ آپ نے وہ مثال اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نہیں دی، جب آپ دونوں ہی مثالیں ریلیٹ کر کے بتا رہے ہیں، اور یہ اس کے بعد آپ کرتے ہیں جبکہ آپ کا قرآن خود آپ کو واضح طور پر یہ حکم دیتا ہے لا کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، تو آپ کسی بھی چیز سے اللہ کی مثال نہیں دے سکتے۔ پھر آپ خود مثال دیتے ہیں اور جب میں اس پہ کاؤنٹر کرتا ہوں پھر آپ کہتے ہیں یہ تو میں نے مثال اللہ کے لیے دی ہی نہیں۔ تو محترم آپ کا میرا جب ڈسکشن اسی پہ تھا کہ ان دونوں اینٹیٹی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اور ان کا ایگزامپل دے کے کمپنی کا ایگزامپل دے رہا ہے، تو مطلب کیا بول رہے ہیں؟ مطلب یہ تو پورا ڈس آنیسٹی کر رہے ہیں نا۔ ٹھیک ہے کوئی دقت نہیں، میں اپنے جواب دے دوں گا، وہ ان کی مرضی ہے، سننے والے لوگ خود فیصلہ کر لیں گے، میں کسی کا جج نہیں بنتا کبھی بھی۔ اچھا تمہیں کوئی دقت نہیں ہے، میں اپنا جواب مکمل کرتا ہوں۔ تو دیکھیں یہ تو آپ کو مثال دینے سے پہلے چاہیے تھا اعظمی صاحب کہ آپ قرآن کی اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی چیز سے اللہ اور اللہ کے رسول کو ریلیٹ نہ کرتے، مگر آپ نے کیا، وہ آپ کی اپنی چوائس تھی۔ اب آپ خود اس سے پلہ جھاڑ رہے ہیں، یہ بھی آپ کی اپنی چوائس ہے، میں آپ کو مجبور بھی نہیں کروں گا اس پر رہے۔ لیکن اچھا اعظمی صاحب نکل گئے، ہوپ سو کہ وہ واپس آئیں گے، تب تک میں ان کے اعتراضات کا جواب دے دیتا ہوں۔ تو پہلے تو خود مثال دی انہوں نے اور پھر خود ہی اس سے مکر گئے۔ پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور جب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اگر کوئی نبی بنا کر کے پیغام رسا بنا کر کے تو اگر ان کی کوئی تعریف کرتا ہے تو اس کا کریڈٹ بھی اللہ ہی کو جاتا ہے، اس کی تعریف بھی اللہ ہی کی تعریف ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں میرے بھائی سے کہ جو میں نے سنت، حاجت اور چاہت کی بات کری تھی، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایٹریبیوٹ یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، تو دوسرا ایٹریبیوٹ ان کا یہ بھی تو ہے
کہ پھر وہ دنیا کے لیے رول ماڈل بھی تو ہیں، اسوۃ الحسنہ بھی تو ہیں تمام عالم کے لیے. ان کو رول ماڈل بنا کر کے جو کام انہوں نے کیے ہیں وہ کام بھی تو دنیا کو کرنے ہیں نا سنت فالو کرتے ہوئے. تو پھر ان کا کریڈٹ یا ان کی مساویت بھی تو پھر اللہ کو جانی چاہیے. اس کا کوئی جواب نہیں ملا مجھے، ندارت ہو گیا پورا جواب. اور اگر پھر آگے بات کرتے ہوئے ایم ایس اعظمی صاحب نے کہا کہ محمد کی تعریف کا کریڈٹ اللہ کا ہے، تو میرا اس پر بہت سیدھا سا سچا ایک دم سیدھا سوال ہے ٹو دا پوائنٹ کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا کریڈٹ اللہ کا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیوں کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کا کریڈٹ کس کا ہے؟ اللہ کا کہ صرف اللہ کے رسول کا؟ کیونکہ آپ چیری پکنگ نہیں کر سکتے. اپنی مرضی سے جو چاہیں مساویت کر لیں اور اپنی مرضی سے جو چاہیں وہ الگ تھلگ کر لیں یہ کہہ کر کے کہ وہ تو اللہ ہے یہ خلق ہے. تو اگر خلق اور اللہ الگ ہے تو پھر دونوں ایک ہی اس کرائٹیریا کو اس ایٹریبیوٹس کو میٹ کیسے کر سکتے ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہے؟ تمام عالموں کا رب اللہ جو رحمان رحیم ہے تو پھر تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین نبی کیسے ہو سکتے ہیں اگر وہ ایک نہیں ہے؟ یہی تو میرا سوال ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ موضوع تو یہ ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ اور نبی ایک ہیں کہ نہیں ہے. بالکل یہی موضوع ہے، کیونکہ جب اسٹارٹ میں نے اپنا مدعا پیش کرا ان 3 آیتوں سے تو میں نے یہی کہا جس کو آپ نے مجھ سے 3 بار کنفرم کیا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی محمد؟ میں نے کہا جی میں یہی کہہ رہا ہوں. تو مدعا ہی یہی ہے اعظمی بھائی کہ اللہ اور محمد ایک ہی ہیں. جی بھائی اب آپ کی باری. ہاں سمیر بھائی، آپ نے آخر میں ایک پوائنٹ کہا کہ جو کچھ محمد کے اندر ہے اس کا سارا کریڈٹ اللہ کو جاتا ہے. تو پھر محمد کے جو گناہ ہیں، محمد کی جو برائیاں ہیں، ٹو دا پوائنٹ میں کہنا چاہوں گا کہ اس کا کریڈٹ بھی اللہ کو جانا چاہیے. اس پر ہم گفتگو کریں تو گھنٹوں چلے جائیں گے کہ تم نے جو کہا کہ گناہوں کا کریڈٹ، برائیوں کا کریڈٹ اللہ پہ محمد کی طرف جاتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میں کہہ رہا ہوں کہ محمد ایک پیغمبر ہونے کی حیثیت سے انسان ہے، پہلے آپ انہیں خدا کے اندر شامل مت کیجیے. اور یہ جو کہا آپ نے کہ محمد کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، محمد کی سنت ہے، محمد کی چاہت ہے، محمد کی ضرورت ہے، جب محمد کی تعریف کا کریڈٹ بھی اللہ کو جاتا ہے اور آپ اسوہ حسنہ ہیں. ہم نے کب کہا اسوہ حسنہ نہیں ہے؟ واقعتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اللہ کے لیے تو اسوہ حسنہ نہیں ہے کہ جو کوالٹیز یا جو خوبیاں محمد کے اندر ہے وہی ساری خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر موجود ہو جائیں. بات تو تم نے کہی پتے کی، لیکن چوک کر گیا سمیر بھائی. اسوۃ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے ہمارے لیے. تو نبی کی سنت ہمارے لیے سنت، نبی کی چاہت ہمارے لیے چاہت ہے. اب یہ نہیں کہ اب نبی کیسے سوئے ہیں ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جانے، اس لیے کہ اس کے لیے رول ماڈل ہے. نبی چلے کیسے ہیں جانے، ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. نبی سوتے تھے تو اللہ بھی سوئے، نبی چلتے تھے تو یہ اللہ کے اندر بھی ہونا چاہیے. یہ تو الٹا معاملہ ہو گیا نا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دنیا بھر کے انسانوں کے لیے نبی رول ماڈل ہے. تو ہمارے لیے ہے نا، ان کا چلنا، ان کا سونا، ان کا بیٹھنا وہ میرے لیے رول ماڈل ہوگا سمیر بھائی، اللہ کے لیے تو رول ماڈل نہیں ہوگا. تو پھر آپ کیسے کہیں گے مشابہت، ندارت، مشابہت کچھ بھی نہیں ہے. میں پہلے اس پوائنٹ پہ آپ کی طرف سے جواب چاہوں گا کہ نبی کی جو سنت ہے، نبی کی جو چاہت ہے وہ ہمارے لیے ہے یا اللہ کے لیے؟ آپ پہلے مجھے اس کا جواب دے دیں. دیکھیے یہی تو مسئلہ ہے نا اعظمی صاحب. اب آپ صحیح جگہ پر آئے ہیں اور یہی میرا اعتراض ہے. آپ نے کہا کہ نبی جو اسوۃ الحسنہ ہے وہ دنیا کے لیے ہے، نبی جو رحمت للعالمین ہے وہ تمام عالم کے لیے ہے. جہاں پر اسوۃ الحسنہ کی بات کی جا رہی ہے، بہترین نمونہ، بہترین رول ماڈل ہے، وہاں پر بھی تو عالمین کی ہی بات ہو رہی ہے، عالم کی نہیں ہو رہی ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صرف آپ کے لیے اسوۃ الحسنہ ہے اور اللہ جو ہے یعنی کہ صرف اس عالم دنیا کے اندر اگر وہ رول ماڈل اور نمونہ ہیں اور باقی عالموں میں وہ نہیں ہیں، تو پھر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پھر وہ تعریف کیے گئے کیسے ہو سکتے ہیں اور وہ رحمت للعالمین کیسے ہو سکتے ہیں تمام عالم کے لیے؟ کیونکہ تمام عالم کے لیے تو اللہ ہے. جب اللہ تمام عالم کے لیے ہے اور نبی صرف اس عالم کے لیے ہے تو ان کی مشابہت تو ہو ہی نہیں سکتی. یہی تو میرا اعتراض ہے.
اور جب ان کی مشابہت نہیں ہو سکتی اور پھر قرآن ان کی مشابہت کر رہا ہے بالکل انہی ایٹریبیوٹس کے ساتھ جن کے ساتھ اللہ اپنی مشابہت کر رہا ہے، تو یہ جھول ہے نا، اور یہی جھول کی طرف تو میں آپ کا جو ہے دھیان لانا چاہتا ہوں، آپ کی نظر ثانی ہے وہ اس کی طرف ہی تو کرنا چاہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ صرف اس عالم کے لیے اسوۃ الحسنہ ہیں یا پھر تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین ہے، تو یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اس عالم کے لیے ہو اور وہ تمام عالم کے لیے بھی ہو؟ اور اگر وہ تمام عالم کے لیے نہیں ہے تو پھر اللہ کے مشابہت تعریف کیے گئے کیسے ہو گئے، رحمت للعالمین کیسے ہو گئے؟ اور اگر وہ ان کے مشابہ ہیں تو پھر اللہ میں اور محمد میں کیا فرق رہ گیا؟ یہی تو میرے سوالات اور اعتراضات ہیں جن کا آپ جواب نہیں دے پا رہے ہیں آدمی صاحب۔ نہیں سمیر بھائی، میں تو پورے جوابات دے رہا ہوں، آپ جوابات کو جب غلط رخ دیں گے تو پھر میرا جواب تو آپ کو صحیح لگے گا نہیں۔ میں نے پھر کہہ رہا ہوں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پرافٹ محمد وہ ساری دنیا کے لیے رول ماڈل ہیں بہترین۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو پھر وہ رحمۃ للعالمین بھی ہیں سارے عالموں کے لیے، تو رحیم ہو گئے۔ آپ کا استدلال ابھی بھی ہے، یہی ہے آپ کا، ابھی بھی اس پر قائم ہے آپ؟ جی میں نے اپنے اعتراضات رکھ دیے ہیں، بس اپنی باری میں آپ اپنی جواب دیں مجھے۔ ہاں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ اس ایک آیت کے ٹکڑے سے یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمۃ للعالمین ہیں تو آپ ہی رحیم ہوں گے، آپ ہی رحمان ہوں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں، یہ کہا آپ نے برابر کہ میں رحمان سمجھتا ہوں، رحیم سمجھتا ہوں۔ میرا اس پر سوال یہی ہے کہ اگر ایک ذات ایسی ہے جو خود رحیم ہے اور رحمان ہے اور دوسرے کو دنیا والوں کی خوب ہمدردی دے کر، دنیا والوں کے بارے میں خوب نرمی دے کر، محبت دے کر دنیا میں سے بھیج رہی ہے، تو دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ میرا سوال آپ سے یہی ہے۔ ایک تو ہے بھیجنے والا، دوسرا ہے جس کو بھیجا گیا۔ بھیجنے والا رحمان ہے، بھیجنے والا رحیم ہے۔ اب چونکہ پرافٹ محمد کو ساری دنیا کے لیے ایک نمونہ بنا کر بھیجا جا رہا ہے، اگر ظالموں جیسی ان کے اندر سختی ہوتی، ان میں تشدد ہوتا، تو لوگ ان سے قریب بھی نہ ہوتے، لوگ ان سے دور بھی نہ ہوتے۔ اللہ یہ بیان کر رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمت، ہمدردی، دیالو، دیا چیزیں ہم نے تمہارے اندر ڈال دی۔ تو میرا سمیر بھائی سے سوال یہ ہے، جی اچھا سمیر بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ میں سمجھ گیا کہ شاید کٹ گیا۔ آ رہی نہیں ہے میں آپ کی؟ سن رہا ہوں ہاں آپ سمیر کنٹینیو۔ بھائی، میرا اتنا سوال ہے کہ پرافٹ محمد اگر عالمین کے لیے رحمت ہے، دل میں دنیا والوں کے لیے، اچھا اب آزمی صاحب کی آواز کٹ گئی ہے۔ اچھا اب میرے آواز آ خیال رہی اب ہے آپ میری؟ کی آواز کٹ گئی تھی سمیر، جی۔ اب یہ پتہ ہے یہ سرکولر ہو رہا ہے، ایک ہی آرگیومنٹس کو باری باری گھما رہے ہیں، میرے خیال سے ایک ہی وہ چل رہا ہے۔ آپ نے اپنے پوائنٹس دے دیے، انہوں نے اپنے پوائنٹس دے دیے، اور پبلک کے آ میرے رہی ہے خیال سمیر بھائی آواز میری؟ سے جی آ گئی ہے۔ جی جی آ رہی ہے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی سر، ہم آ کو آپ رہی کی ہے، آواز آ رہی ہے محترم، کلیئر آ آپ رہی کو ہے۔ ہماری آواز آ رہی ہے آزمی صاحب؟ اچھا میری آزمی آواز آ صاحب رہی ہے؟ آزمی صاحب کا فون آ آواز گیا ہوگا۔ ان کا نیٹ جت گڑبڑ کر رہا ہے۔ ہاں، جب فون آ آواز جاتا ہے نا بیچ میں تو ان کو ہماری آواز آنی بند ہو جاتی ہے۔ تو میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی آ ہمیں رہی ہے آپ کی آواز آ سر۔ رہی ہے۔ آواز آپ کلیئر دوبارہ نہیں ہے؟ جوائن کریں، دوبارہ جوائن کریں پلیز۔ ایک منٹ۔ اچھا ان کو شاید میری آواز نہیں آ رہی۔ ہاں دیکھیں مسئلہ یہی تو ہے محمد عربی صاحب کہ جب کسی ٹاپک کے اوپر ٹو دا پوائنٹ رہ کر کے بات چلتی ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں،